بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، بات چل رہی تھی مسبوق اور لاحق کے مسائل، یعنی جس کی ایک رکعت گئی ہو یا چند رکعتیں، یا جو شروع میں شریک رہا ہو اور بعد میں کسی وجہ سے چند رکعتیں یا ایک زائد رکعتیں فوت ہو گئی ہو، اس کے مسائل کا بیان چل رہا تھا۔ مسئلہ، اگر چوتھی رکعت میں بیٹھا اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تو پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کر اسی وقت سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر چوتھی رکعت میں بیٹھا اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تو پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کر اسی وقت سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تب یاد آئے تو ایک رکعت اور ملا کر 6 رکعت پوری کر لے اور چھٹی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ 4 فرض ہو گئی اور 2 نفل ہو جائے گی۔ اور اگر پانچویں پر سلام پھیر لیا یا سجدہ سہو کر لیا تب بھی فرض نماز ادا ہو گئی، لیکن اس نے برا کیا کیونکہ یہ مسنون طریقے پر ادا نہیں ہوئی اور ایک بیکار گئی۔ مسئلہ، مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور دوسرے کی یاد دلانے اور بتلانے سے اٹھا اور خود اس کو بھی یاد آ گیا ہے اور اسی بنا پر وہ اٹھائے تو ٹھیک ہے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بتلانے اور یاد دلانے پر کھڑا تو ہو گیا ہے لیکن اپنی یاد سے کام نہیں لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں یہی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ بتلانے پر اپنی یادداشت پر زور ڈال کر اپنی رائے کی بنیاد پر اٹھے اور بقیہ نماز سجدہ سہو کے ساتھ پوری کرے۔ مسئلہ، کسی پر سجدہ سہو واجب تھا مگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو یاد آتے ہی فوراً سجدہ سہو کر لے، پھر قاعدے کے مطابق قاعدہ کر کے سلام پھیرے۔ اور اگر سہون یعنی بھول کر سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی یا کسی دوسرے ذکر و دعا میں لگ گیا بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سینہ قبلے سے پھیر دیا تب بھی یاد آتے ہی سجدہ سہو کر لے، استحسان ہو۔ ہاں، اگر سلام پھیر کر کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلاً بات کر لی یا آواز سے ہنس پڑا یا وضو توڑ دیا یا مسجد سے نکل گیا تو اب سجدہ سہو کا موقع نہیں رہا، اب نماز کا اعادہ واجب ہے۔ مسئلہ، قنوت نازلہ پڑھتے وقت قنوت وطر کی طرح امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہاتھ باندھنا مسنون ہے، یہی اولیٰ اور راجح ہے۔ اور اگر امام محمد کے قول کے مطابق ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لہذا کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔